تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حضرت حریثہ بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. میں خالد عباد اللہ ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل کے جنرل سیکریٹری. آج عید میلاد النبی کے موقع پہ آپ پورے دنیا کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو اور خاص طور سے بنگال کے کلکتہ شہر کے تمام لوگوں کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک ایسا دن ہے جو دنیا کے ہر لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے محبت کی، یہ پیغام پہنچاتا ہے آپس میں مل جل کر رہنے کا. اور آج دنیا کی جو حالات ہو چکی ہے بہت ہی بگڑتے ہوئے حالات سے دیکھنے کو مل رہا ہے. اس لیے آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آئے تھے جس دور میں عرب دیشوں میں نفرت کی بازار گرم تھی، نفرت سے آپس میں مار کاٹ شروع ہو گیا تھا. لیکن ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دنیا میں آ کے عرب ممالک میں اور پوری دنیا میں اپنی محبت کی پیغام کو پھیلایا، اور اس پیغام کو لے کے آج میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت یہی ہے کہ دنیا میں اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. عید میلاد النبی، ان کی وفات اور ولادت دونوں ایک ہی دن ہے، تو خوشیاں بھی منائی جا رہی ہے اور غم بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. آج آپ نے دیکھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ پورے دنیا میں ہر جگہ اس کی گونجتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اپنی زبان سے کچھ کہوں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے حیات اور زندگی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں خود اگر ان کی حیات، ان کی زندگی پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو میری کامیابی اسی میں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ میری جہاں تک سوچ ہے اور میری جہاں تک پہنچ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں کے، دنیا کے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، نفرت کو یہاں سے بھگاؤ، محبت کا پیغام پہنچاؤ. محبت ہی ہمارا راستہ ہونا چاہیے. آج جس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، وہ اپنے کرم سے بدنام ہو رہے ہیں. اگر ہم واپس پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم اس سے بچ سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مسلمانوں کے نام پر ایسا سوچ پھیلا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، لیکن صحیح معنوں پہ دیکھا جائے تو ہم اس کے امت ہیں جو نفرت کو محبت کے پیغام سے بدل دیتے تھے. ایسی ان کے ساتھ آپ بیتی، ان کی زندگی میں ایسی باتیں گزری ہے، ایسی زندگی میں ان کو جھیلنے کو ملا ہے، جو ایک نفرت کرنے والا بھی ان سے محبت کرنے لگتا تھا. تو آج ہمارا یہ مسلمان قوم، ہم مسلمانوں سے خاص کر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جس طرح سے راستہ بدل گیا ہے، واپس پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم اگر آ گئے، ہم سچائی کے راستے پہ آ گئے، ہم بے ایمانی سے دور ہٹیں، ہم نفرت سے دور ہٹیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم محبت کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں ہماری اور آپ سبوں کی بھلائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، ہمیں اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں محبت
के पैगाम को पूरे दुनिया में पहुंचाना है और नफ़रत से हमें दूर जाने की ज़रूरत है। आपस में मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में ख़ासकर जिस तरह से ये माहौल पैदा हो चुका आज आपस में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक के पैगंबर नहीं थे, वो पूरे आलम के पैगंबर थे। इसलिए हमें हिंदू मुसलमान के नज़रों से नहीं देखना चाहिए। हम आपस में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलजुल। समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी भी संवरेगी, दीन भी संवर जाएगा और दुनिया भी संवर जाएगी, और आखिरत में हमें जगह सही माने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलकर आखिरत भी संवर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.